بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس بل پر وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ آج ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تفصیلات کے مطابق مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا اور انہیں آج ملاقات کی دعوت دے دی۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کو آج جمعہ دوپہر 3 بجے ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے رابطے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رابطہ کیا اور ملاقات سے متعلق مشاورت کی ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے نئی تجاویز دی گئیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اتحاد تنظیمات مدارس سے مشاورت کے لیے رجوع کریں گے۔ مدارس بل صدر مملکت آصف زرداری کی جانب سے واپس بھجوانے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہوئے۔ اب تک اس سلسلے میں اتحاد تنظیمات مدارس کا ایک اہم اجلاس منعقد ہو چکا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس سے پہلے MQM کے وفد نے ملاقات کی ہے اور قومی اسمبلی فلور پر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے، اب ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے۔ یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کی بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ قتل کیس کا ٹرائل 11 سال میں مکمل، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ قتل کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید قتل کیس کا ٹرائل 11 سال میں مکمل ہوا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سکھر میں محفوظ فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے سنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی خبر دیتے ہوئے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے صاحبزادے ناصر سومرو نے لکھا کہ تمام قاتلوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور جرم ثابت ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ سابق سینیٹر ڈاکٹر خالد محمود سومرو قتل میں ملوث 6 ملزمان گرفتار ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 28 نومبر 2014 کو نماز فجر پڑھتے ہوئے حقانی مسجد سکھر میں شہید کر دیا گیا تھا۔ مولانا سعد کے حامی رہنما معاذ بن نور کو ٹونگی میں بسوا اجتماع گراؤنڈ پر قبضہ تصادم کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹونگی ویسٹ تھانے کے آفیسر انچارج سکندر حبیب الرحمان نے آج جمعہ کی صبح بتایا کہ معاذ بن نور کو جمعرات 19 دسمبر کی رات کو دارالحکومت کے علاقے اترا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمے کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے 18 دسمبر کی رات کو مولانا سعد کے پیروکاروں نے بسوا اجتماع کے گراؤنڈ پر قبضہ کر کے مرکز کا کریل یعنی شرعی نظام سے وابستہ حضرات پر حملہ کیا تھا۔ اس واقعے میں 4 افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ بعد ازاں 19 دسمبر کی شام عالمی شورا کے ساتھی SM عالم حسین نے ٹونگی ویسٹ تھانے میں قتل کا مقدمہ درج کرایا۔ مقدمے میں 29 افراد کے نام درج ہیں اور سینکڑوں مزید نامعلوم مدعا علیہان کے طور پر شامل ہیں۔ مقدمہ کے مدعی SM عالم حسین کشورگنج کے صدر، ضلع کے گیتل گاؤں کے رہنے والے ہیں اور وہ مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھی اور کشورگنج کے عالمی شورا کے رکن ہیں۔ مقدمے کے بیان میں مدعی نے کہا کہ مولانا سعد کے پیروکاروں نے حکومتی فیصلے کی خلاف ورزی کی اور ٹونگی میدان میں 20 سے 24 دسمبر تک اپنے پیروکاروں کو متحرک کرنے کے لیے فیس بک اور YouTube پر مہم چلائی۔ افسوسناک واقعے کے مرکزی ملزم واصف الاسلام نے ملک بھر میں مولانا سعد کے حامیوں کو خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ وہ 20 سے 24 دسمبر تک ٹونگی میدان میں اپنے پیروکاروں کو جمع کریں گے۔ اسی طرح عبداللہ منصور نے بھی فیس بک پر لائیو اعلان کیا کہ اگر انہیں عالمی اجتماع کے پہلے مرحلے میں مولانا سعد کو لانے کی اجازت نہ دی گئی اور ان کے منصوبے پر عمل درآمد سے انہیں روکا گیا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ مقدمہ درج کراتے ہوئے مدعی SM عالم حسین نے کہا کہ ان اشتعال انگیز بیانات کے بعد 18 دسمبر کو سپہر 3 بجے کے قریب مولانا سعد کے حامیوں نے عالمی شورا کے ارکان پر حملہ کیا۔
اس حملے میں کشور گنج، فرید پور اور بوگرہ اضلاع کے 3 افراد مارے گئے۔ مرنے والوں میں کشور گنج کے پکنڈیا ضلع کے امین الاسلام 70 سالہ، فرید پور کے بلال حسین 60 سالہ اور بوگرہ کے تاج الاسلام 50 سالہ شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ انہیں ڈنڈوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔